ایک زمانے میں قصبے میں دو بہترین دوست داؤد اور قاسم رہتے تھے۔ وہ اپنی مہربانی، اشتراک اور خوش مزاجی کے لیے دور دور تک جانے جاتے تھے۔ ایک دن ایک عجیب واقعہ پیش آیا۔ قصبے میں ایک جادوئی درخت کھڑا تھا جسے خواہش کا درخت کہا جاتا تھا۔ افسانہ یہ ہے کہ اس درخت نے ہر اس شخص کی خواہش پوری کر دی جو خالص دل کے ساتھ اس سے رابطہ کرتا ہے۔ داؤد اور قاسم نے کہانیاں سن لی تھیں اور انہوں نے مل کر خواہش مند درخت کو تلاش کرنے کا فیصلہ کیا۔ جیسے ہی وہ درخت کے قریب پہنچے، اس کے پتے ایک مسحور کن رقص میں چمک رہے تھے اور ہوا ایک جادو کے احساس سے بھر گئی تھی۔ داؤد نے اپنے دل کی شفقت سے پہلے اس کی خواہش پوری کی۔ اس نے خلوص کے ساتھ کہا، میں شہر میں ہر ایک کے لیے لامتناہی خوشی اور ہنسی کی خواہش کرتا ہوں۔ خواہش مند درخت نے جواب میں شہر کو ہلکی ہوا کے جھونکے سے جھونکا اور اچانک بچوں کے قہقہے گلیوں میں گونجنے لگے۔ خوشی ایک گرم چمک کی طرح پھیل گئی اور داؤد کی خواہش پوری ہو گئی۔ اب قاسم کی باری تھی۔ تاہم جب وہ خواہش کے درخت کے سامنے کھڑا ہوا، لالچ کا ایک دوپٹہ اس کے دل میں الفابیرا۔ کسی بے لوث چیز کی خواہش کرنے کے بجائے اس نے ایک ایسے تھیلے کی خواہش کی جو ہمیشہ چمکدار، انتہائی قیمتی جواہرات سے بھرے رہے۔ خواہش کرنے والے درخت نے قاسم کی خواہش پوری کر دی اور اس کے قدموں میں ایک شاندار تھیلا نمودار ہوا۔ جب اس نے بیگ کھولا تو اس کے اندر جوش و خروش چھا گیا، جس سے ستاروں کی طرح چمکنے والے شاندار جواہرات کا انکشاف ہوا۔ قاسم کی آنکھیں خوشی سے پھیل گئیں۔ تاہم جیسے جیسے دن گزرتے گئے، کچھ عجیب ہوا۔ قاسم نے جتنے جواہرات اکٹھے کیے وہ اتنا ہی تنہا ہوتا گیا۔ داؤد کے ساتھ اس کی ایک بار کی ہلچل والی دوستی ختم ہونے لگی کیونکہ اس کے لالچ نے اسے کھا لیا۔ قصبہ نے بھی قاسم کی خود غرضانہ خواہش کے اثرات محسوس کیے کیونکہ وہ بستی جو کبھی ہوا بھرتی تھی دھندلا ہونے لگی تھی۔ اپنے اعمال کے نتائج کو سمجھتے ہوئے قاسم نے داؤد کو ڈھونڈا، جس نے اس میں ہونے والی تبدیلیوں کو محسوس کیا تھا۔ دل ہی دل میں پشیمانی کے ساتھ قاسم نے اپنی غلطی تسلیم کی اور معافی مانگی۔ داؤد اور قاسم ایک بار پھر وشنگ ٹری کے قریب پہنچے۔ اس بار قاسم نے بے غرضی سے شہر میں ہم آہنگی اور دوستی کی بحالی کی خواہش کی۔ خواہش کرنے والے درخت نے قاسم کے دل میں خلوص کو محسوس کرتے ہوئے خواہش پوری کر دی۔ شہر ایک بار پھر ہنسی، خوشی اور حقیقی دوستی کی گرمجوشی سے بھر گیا۔ قاسم نے جان لیا کہ لالچ ایک لعنت ہو سکتی ہے، لیکن معافی اور بے لوث کی طاقت اس کی گرفت کو توڑ سکتی ہے۔ اس دن کے بعد سے داؤد اور قاسم نے اپنی دوستی کی قدر کی اور خواہش کے درخت کی چوکس شاخوں کے نیچے سیکھے گئے اسباق کو یقینی بنایا کہ شہر کی روح آنے والی نسلوں تک زندہ رہے۔